سوراخ پر اپنا پاؤں رکھا تھا، ایڑی رکھی تھی، اس سوراخ سے ایک سانپ نکلتا ہے اور وہ حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر کی ہمت اور استقامت پر کہ وہ سانپ کے ڈسنے کی تکلیف کو برداشت کر رہے تھے، پاؤں کو نہیں ہلا رہے تھے، کیونکہ ان کی گود کے اندر اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، اور حضرت ابوبکر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا پاؤں ہلے اور ان کی نیند کے اندر کوئی خلل آئے۔ حاجی صاحب ایک تعلق کا معاملہ یہاں دیکھیں، ایک ہم غور کریں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں، کیا ہماری یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہم کتنے اللہ کے حکم اور نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو اس مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا ہے کہ جب آپ لوگ عمرہ کر کے واپس جائیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایک چینج اور تبدیلی ہو۔ اگر عمرے سے پہلے والی زندگی، عمرے کے بعد والی زندگی کے اندر چینج آ گئی، تبدیلی آ گئی، تو سمجھو یہ جو مبارک سفر ہے اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری بقیہ زندگی ہے وہ تبدیلی والی، چینج والی ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ تو میرے بھائیو، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باڈی ہے وہ زرد ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں، اللہ کو یہ آنسو کے قطرے بہت پسند آئے، اللہ نے وہ آنسو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیے۔ آج انشاءاللہ 2 قطروں کا ذکر کروں گا، ایک غار ثور کے مقام پہ، دوسرا مدینہ منورہ کے اندر۔ تو میرے بھائی، جب حضرت ابوبکر کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرتے ہیں، وضحا والے چہرے مبارک پر گرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو میرے بھائی، حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایک سانپ نکلا تھا، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے یہ آنسو کے قطرے نکلے ہیں۔ واہ، قربان جاؤں ابوبکر تیری قسمت پر کہ آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی پر اپنا ختم نبوت والا لعاب لگا کر جب حضرت ابوبکر کی ایڑی کے اس حصے پہ لگایا تو اللہ نے اپنے حبیب کی لعاب کی برکت سے سانپ کے زہر کے اثر کو دور فرما دیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی ایسا آپ کے رائٹ سائڈ پر سیدھے آپ کی طرف ایک مسجد کے مینار اور گنبد نظر آئیں گے، یہ دیکھیے، اس مسجد کا نام ہے مسجد الراجی، مکہ کی بڑی اور خوبصورت مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، مسجد الراجی۔ یہ دیکھیے سیدھے آپ کی طرف، ابھی یہ سب آپ لوگ اپنے الٹے ہاتھ کو دیکھیں، لیفٹ سائڈ کے پیچھے کی طرف، یہ جو بڑے بڑے ہوٹل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کا اگر کوئی رشتہ دار دوست اب آپ حج کے لیے آیا ہوگا تو اس کی زبان سے آپ نے عزیزیہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ عزیزیہ ہے، یہ وہ عزیزیہ کے ہوٹل ہے جہاں پر پوری دنیا سے جو ہمارے مسلمان بھائی حج کے لیے آتے ہیں انہی ہوٹلوں کے اندر آ کے حج کے دنوں میں رکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ہوٹلوں کا قیام نصیب فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ صاف ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ ان ہوٹلوں میں رکے ہوں گے تو اللہ نے ہمیں حج کے لیے بلایا ہوگا۔ اللہ غیب کے خزانے سے اسباب پیدا فرمائے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آمین کہہ دیجیے۔ مسافر ہے، اللہ کے مہمان ہیں اور عمرے کے سفر پہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس وقت شاید کوئی دعا ہماری قبول ہو جائے۔ میرے بھائی، ایک یہ قطرے تھے جو اللہ کو بہت پسند آئے۔ ایک ایسا یہ جو آپ نے مسجد کی زیارت کی ہے، یہ جو بندہ ہے اس مسجد کے بنانے والا، اس کا نام ہے شیخ سلیمان الراجی، اس کا قبیلہ ہے، اس کا خاندان ہے، جیسے ہمارے ہاں قبیلے خاندان ہوتے ہیں۔ اس بندے کے کھجوروں کا باغ ہے جس کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کھجور کے پیڑ ہیں۔ اس باغ سے جو کھجور آتی ہے وہ بندہ بیچتا نہیں ہے، مکہ اور مدینہ شریف کے حرم پاک کے اندر فی سبیل اللہ تقسیم کراتا ہے۔ اس بندے نے یہ مسجد بنوائی ہے، مسجد الراجی۔ تو میرے بھائی، ایک یہ قطرے تھے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ مدینہ چلتے ہیں کہ جب مدینہ کے اندر مظلوم مدینہ دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، شہادت کے وقت ان کے سر سے جو خون کے قطرے نکلتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بہت پسند ہے، اللہ نے وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 1 ہے، اس کا آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 139 ہے۔ جب تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ خون کے قطرے قرآن مقدس کے اسی آیت پر گرے۔ اور وہ قرآن مقدس آج بھی ترکی کا ایک شہر ہے جس کا نام استنبول ہے، اس کے میوزیم کے اندر وہ قرآن پاک آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ میرے بھائی، کون عثمان کہ جس عثمان کے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں؟ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں تھا کہ ان کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے بھائیو، کون عثمان کہ جب مدینہ کے اندر مسلمانوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں تھا تو یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دینے والے، اس کی قیمت ادا کرنے والے یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائیو، کون عثمان کہ جب دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبی کے لیے زمین خریدنے کا اعلان فرمایا، جگہ خریدنے کا اعلان فرمایا، تو یہی حضرت عثمان تھے دوسری مرتبہ مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر دینے والے۔ پہلی مرتبہ جو مسجد نبی کے لیے جگہ خریدی گئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے دی تھی۔ جب اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، سب سے پہلے مسجد قباء، پھر مسجد جمعہ، اس کے بعد اگر کچھ ہمارے حجاج پرانے ہوں جن کا پہلے سفر ہو چکا ہو، جس گیٹ سے ہم لوگ درود و سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں جس کو باب السلام کہتے ہیں، یہ مسجد نبی کا ابتدائی حصہ تھا۔ جب اللہ کے نبی یہاں پہ پہنچے تو یہاں پر مدینہ کے لوگ کھجوروں کو سکھایا کرتے تھے، یعنی کھجور کی منڈی ہوا کرتی تھی، اور یہ 2 یتیم بچے تھے جن کی یہ جگہ تھی، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا۔ تو اللہ کے نبی کے حکم پر حضرت ابوبکر نے یہ جگہ 10 دینار کے اندر خریدی اور وہاں پہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے لگی، صحابہ کرام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچنے لگے تو وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے جب مسجد نبوی کو بڑھانے کے لیے، کھلا کرنے کے لیے جب دوسری مرتبہ جگہ خریدنے کا اعلان فرمایا تو وہ یہی عثمان تھا دوسری مرتبہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دینے والے۔ میرے بھائیو، کتنے خوش نصیب حضرت عثمان کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، جس دن ہم لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اس دن کسی کی گواہی میں بدر کا میدان گواہی دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی میں احد کا پہاڑ گواہی دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی میں مسجد نبوی کا مصلی گواہی دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی میں کربلا کی ریت گواہی دے رہی ہوگی۔ کتنا خوش نصیب حضرت عثمان کہ جس کی گواہی کے اندر خود کلام اللہ، قرآن پاک کو اللہ کا کلام بھی کہا گیا، یہی آیت بولے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کا ترجمہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر اس غار ثور کے پہاڑ پر قیام فرما رہے تھے تو یہاں پر کھانا پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی بچی تھی جن کا نام حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کھانا پہنچا کر پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی کہ ابو جہل سے ٹاکرا ہو گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت اسماء آ رہی ہے، ابو جہل آگے کھڑا ہو گیا، راستہ روک لیا اور پوچھا کہ اے اسماء بتا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے بھائیو، بچی کا جواب سننا۔ حضرت اسماء نے جواب دیا کہ میں وہاں سے آ رہی ہوں جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ابو جہل یہ سمجھا کہ چھوٹی بچی تھی، شاید یہ راستہ بھول گئی، کسی نے اس کو سیدھا راستہ بتایا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت اسماء کے جواب سے مراد وہ ہستی تھی جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں دین کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ بتایا۔ حضرت اسماء کے جواب سے مراد آقا علیہ السلام تھے۔ میرے بھائی، پھر ابو جہل پوچھتا ہے کہ اسماء بتا تمہارے نبی اور تمہارے ابا کہاں ہیں؟ وہ تو کافر تھا، وہ تو نبی نے نہیں مانتا تھا۔ تو حضرت اسماء نے جواب دیا کہ میں نہیں بتاتی وہ کہاں ہیں۔ ابو جہل حضرت اسماء کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارتا ہے، حضرت اسماء دور جا کر گرتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت اسماء نے یہ سب کچھ برداشت کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کہاں ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس دین کی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا لیکن اس دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائیو، یہی وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے، یہی وہ مکہ مکرمہ کے بازار اور گلیاں ہیں جہاں پہ آج آپ لوگ رہ رہے ہیں۔
کہ جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا، تبتے ہی ریت پہ لٹا دیا جاتا، آگ کے انگاروں پہ حضرت بلال کو لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن حضرت بلال کے خون اور چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھ رہا کرتے تھے، لیکن ان کی زبان پر جو احد احد کا کلمہ جاری ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میرے بھائیوں کفار مکہ وہ نہ چھپا سکے۔ تو میرے بھائیوں یہ زیارات کا مقصد ہمارا صرف یہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کون سی تکلیفیں برداشت کی، ان کے بعد صحابہ کرام نے یہاں پہ کون کون سی قربانی دی ہے۔ ابھی بھائی صاحب آپ لوگ اپنے رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف دیکھیں، یہ جو ساری عمارت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہاں کی یونیورسٹی ہے، یہاں کا کالج ہے، یہاں کا مدرسہ ہے، جامعہ ام القری، یہ آگے لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، جامعہ ام القری، یہ دیکھیں۔ حاجی صاحب اگلی جو ہماری زیارت آ رہی ہے وہ ہے میدان عرفات، جہاں پر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن پوری دنیا سے جو ہمارے مسلمان بھائی حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اسی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور اس دن سب کے جسم پر ایک ہی لباس ہوتا ہے، 2 چادریں جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اس دن چاہے کوئی بادشاہ ہے اس کا بھی یہی لباس ہوتا ہے، چاہے کوئی فقیر ہے اس کا بھی یہی لباس ہوتا ہے، اور اس دن سب کی زبان پر، توجہ حاجی صاحب اس بات پہ، سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ، ایک ہی کلمہ ہوتا ہے۔ آج آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ جیسے آج ہم لوگ زیارات کے سلسلے میں میدان عرفات کے اندر جا رہے ہیں، اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے قبول فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ ہم لوگ یہی ترانہ، یہی کلمہ پڑھتے ہوئے میدان عرفات کے اندر حاضر ہوں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی صاحب یہ وہ ترانہ، یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے حجاج کرام اپنی زبان پر جاری رکھے ہوئے میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب حج کے 3 فرض ہیں، پہلا ہے احرام باندھنا، دوسرا ہے وقوف عرفات، وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، وقف کرنا، قیام کرنا، اس لیے عرفات کی حدود کے اندر داخل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ نے عرفات کی پہچان کے لیے عرفات کے بعد چاروں طرف سے پیلے کلر کے، یلو کلر کے سائن بورڈ لگائے ہیں تاکہ حجاج کو عرفات کی حدود پہچاننے میں کچھ آسانی پیدا ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ضرور حاضری کا موقع عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگ بھی جب آئیں تو آپ نے ان بورڈوں کو کراس کر کے عرفات کی حدود کے اندر داخل ہو کے بیٹھنا ہے۔ ابھی آپ لوگ اپنے رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، آگے کی طرف آپ کو یلو کلر کا، پیلے کلر کا ایک بورڈ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بدائے عرفات۔ یہاں سے عرفات سٹارٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ واپسی میں پورا میدان عرفات دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں اسے یلو کلر کا بورڈ۔ 12 بجے سے پہلے حاجی صاحب یہاں پہنچنا ہوتا ہے، زوال سے پہلے، اور مغرب تک یہاں پہ رکنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حاجی صاحب اس میدان عرفات کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، جس کا نام قصوہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو میرے بھائی صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ دین کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت اور کوئی برتری حاصل نہیں ہے، نہ ہی آج کے بعد کسی گورے کو کالے پر، کسی بادشاہ کو فقیر پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت اور کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی فوقیت والا، کوئی مرتبے والا، کوئی رتبے والا ہے تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو تقوی میں زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیں، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، زبان توتلی ہے، تقوی کا یہ عالم ہے، چلتے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہے، اللہ پاک کی جو آواز ہے وہ جنت اور عرش مولا پہ سنا رہے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں قرآن مقدس کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی آیت کے ساتھ ہی قرآن مقدس مکمل ہو گیا. لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کا کچھ تھوڑا حصہ بعد میں بھی نازل ہوا ہے. عزیزان اسی میدان عرفات کے اندر ایک مسجد آ رہی ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. یہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. یہ مسجد سال میں صرف ایک دن کے لیے کھلتی ہے، حج کے دن کے لیے. بقیہ پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا اسی مسجد والی جگہ پر، کیونکہ خطبہ ظہر سے پہلے ہو جاتا ہے. پھر ظہر اور عصر کی نماز جو ظہرین ملا کے پڑھائی گئی تھی وہ اسی مسجد والی جگہ پر. پھر اس کے پاس سے لے کے مغرب تک کا جو اللہ کے نبی نے قیام فرمایا ہے وہ جبل رحمت کے پہاڑ کے برابر میں بغل میں اللہ کے نبی نے قیام فرمایا اور وہاں پہ دعائیں مانگی. حاجی صاحب وہ دعائیں کس کے لیے تھی؟ وہ آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں پہ دعائیں فرمائی ہیں. اللہ نے تو ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت تو ان کی زبان پر جو کلمہ جاری تھا وہ تھا اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو معاف فرما. جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا. حجی صاحب یہ جو میدان عرفات ہے اس کو حشر کا میدان بھی کہتے ہیں، حشر کا میدان بھی کہتے ہیں. اس دن ہم لوگ یہاں پہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. جس دن تانبے کی زمین ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تمام انسانوں کی زبان پر حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کی زبان پر اس دن جو کلمہ ہوگا وہ ہوگا نفسی نفسی نفسی. لیکن اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا اس دن بھی ان کی زبان پر جو کلمہ جاری ہوگا وہ ہوگا امتی امتی امتی. آج امت غور کرے سب ہم لوگ کس رستے پہ چل پڑے ہیں. ابھی یہ دیکھیں یلو کلر کے بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان بورڈوں کو جیسے ہم لوگ کراس کریں گے ہم لوگ عرفات کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور یہ الٹے ہاتھ میں دیکھیں جو لوہے کی چادر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کے درمیان کے اندر رستہ ہے. یا ابھی آپ لوگ دیکھیے گا اس رستے کے دونوں جانب یہ لوہے کی چادریں لگائی گئی ہیں. یہ VIP لوگوں کے لیے حج والے دن رستہ استعمال ہوتا ہے. ساتھ ایک میدان ہے جہاں پہ ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہیلی کاپٹر اترتے ہیں اور اس رستے کے ذریعے سے ان کو لایا جاتا ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پہ دیکھیے یہ VIP لوگوں کے خیمے ہیں، یہ دیکھیے. اور باقی جو خیمے لگتے ہیں الٹے ہاتھ پہ دیکھیے جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ مٹی نظر آ رہی ہوگی اس حصے پہ خیمہ لگتا ہے جہاں پہ یہ ریڈ کلر کی لال کلر کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہے یہ چلنے کا رستہ ہوتا ہے. آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم لوگ مسجد نمرہ کے قریب پہنچنے والے ہیں. اس مسجد کے 6 مینار اور 3 گنبد ہیں. انشاءاللہ واپسی کو وہ بھی دکھائیں گے. ابھی یہاں پہ 5 منٹ کا ٹائم ہوگا جی صاحب آپ کے پاس. جن کا وضو ہے وہ یہاں پہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں گے نفل. جن کا وضو نہیں ہے مسجد کی زیارت کر کے دعا کر کے واپس آ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہے. کا پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب اللہ نے ہمارے دادا حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے دنیا میں بھیجا. حضرت آدم سری لنکا کے مقام پہ، حضرت حوا جدہ کے مقام پہ، یہ آپس میں بچھڑ گئے تھے. جب 40 برس کے بعد ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ملاقات مزدلفہ کے مقام پہ. مزدلفہ کا معنی ہے ملانا، عرفات کا معنی ہے پہچاننا. اور جو پہچان ہوئی تھی اسی میدان عرفات کے اندر. اور ایک دعا تھی جو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر بار بار پڑھی تھی. اللہ نے دعا کا ذکر قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 8 ہے. سورت کا نام سورت اعراف ہے. اللہ نے اس کے اندر اس دعا کا ذکر فرمایا. آپ نے اس دعا کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں. وہ دعا یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ دعا سیدھا وہ آخر یہ وہ دعا تھی جو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر بار بار پڑھی تھی. اس دعا کا ترجمہ بھی سنی. ربنا ظلمنا، اے میرے رب ظلم کیا ہم نے کس پر؟ انفسنا، اپنے نفسوں پر. آگے کیا آیا؟ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا. آگے وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کھایا. آخر الفاظ پہ غور. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم لوگ خسارے والوں میں سے ہوں گے، ہم لوگ گھاٹے والوں میں سے ہوں گے، ہم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ وہ دعا تھی جو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پر بار بار پڑھی تھی. آپ لوگ دونوں سبوں کو دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ.
जहाँ पे ये मट्टी नजर आ रही है, यहाँ पे खैमा लगता है और यहाँ पे ये पिछले साल से यही तरतीब है। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है अरफात में, क्योंकि करोगे तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी उन्होंने पार्क करने के हैं और वो गाड़ी के अंदर भी बैठ के दुआ कर सकते हैं, गाड़ी से उतर के भी, बाकी तो चल सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन होगा थोड़ा आगे जाके जबले रहमत की ज़ियारत करवाएंगे, उसके बाद इनफरादी दुआ है, आप लोग दुआ करके वापस आ जाएंगे, साथ में जाएंगे, साथ में ही वापस आना है, क्योंकि जबले रहमत तक जाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत दूर है। मैदान अरफात है, यहाँ पे अलग-अलग दुआ होती है, तो आप लोग अपनी अलग-अलग दुआ करेंगे। ज़ियारत आप लोग यहाँ से कर लीजिए। वो सामने ये जो पिलर आपको नजर आ रही है, जबले रहमत का पहाड़ की पहचान के लिए बनाया गया पूरा मैदान अरफात, जहाँ से वो जी मस्जिद थी ना, वो येलो कलर का बोर्ड दिखाया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ है आखिर तक सारा मैदान अरफात। जब वापसी गाड़ी पे जाएंगे पूरा मैदान अरफात इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। टेंट लगता है ना? जी ये जितने हिस्से पे मिट्टी है ना, यहाँ पे वो लगता है खैमा, और ये चलने का रास्ता होता है। नहीं 1 किलोमीटर का आराम से थोड़ा और चल ले।